نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے شیطان کے جو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں اور جن کو قرآن و احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، ہم ان طریقوں کا ذکر کریں گے۔ آپ حضرات انہیں سماعت کریں، یاد کریں، اور شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں کو جاننے کے بعد ان طریقوں سے بچ کر شیطان کے حملے اور حربے سے خود کو محفوظ کریں اور رب تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے خود کو بچائیں۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ شیطان کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے گمراہی کی طرف یا گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتا ہے، یا ہاتھ میں کوئی عصا، ڈنڈا یا کوئی اور مضبوط چیز لے کر کے کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ کہتا ہو انسان سے کہ چل گناہ کر، نہیں کرے گا تو قتل کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے یا اس کو اٹھا کے لے کے نہیں جاتا ہے وہاں پہ، بلکہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ شیطان انسان کے دل میں برائی کا، غلط طریقے کا وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے وسوسہ، اور پھر انسان جو خواہشات نفس کی اتباع و پیروی کرتا ہے، وہ انسان اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ تو پہلا طریقہ شیطان کے گمراہ کرنے کا دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی بابت فرمایا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى۔ شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا ہے، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسی ہمیشہ رہنے والی جنت کے درخت اور لازوال بادشاہی کا پتہ دوں؟ دل میں وسوسہ ڈالا۔ بالآخر ان سے کہا کہ آپ اگر یہ گندم کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے۔ دل میں وسوسہ اس نے پیدا کیا۔ بالآخر حضرت آدم نے اس کو کھایا حضرت حوا کے کہنے سے، اور اس کے بعد جو ہوا تاریخ کے صفحات پر قرآن و احادیث میں وہ موجود ہے کہ حضرت آدم کو دنیا میں آنا پڑا۔ حضرات، شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور شیطان انسان سے اتنا قریب رہتا ہے کہ خون کی طرح انسان کے جسموں میں گردش کرتا ہے۔ نبی پاک نے بخاری شریف میں فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم۔ شیطان ابن آدم یعنی انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو حضرات، پہلا طریقہ ہے وسوسے ڈالنا، اور دوسرا گمراہ کرنے کا طریقہ شیطان کا ہے کہ گناہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، جسے قرآن نے ارشاد فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ انسان کے دل میں خیال ڈالتا، دکھاتا، ارے اگر تم شراب پیو گے، یہ انگور کی بنتی ہے، یہ پھلوں کی بنتی ہے، تمہارا جسم طاقتور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تم طاقتور ہو جاؤ گے، اچھی نیند آئے گی، میٹھی نیند آئے گی۔ اس طریقے سے دل میں وسوسے ڈالتا، حالانکہ ساری باتیں یہ خرافات پر اور حقیقت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے نیکی میں ریاکاری ڈالنا۔ اولاً تو انسان کو نیکی سے روکتا ہے، کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو وسوسے ڈالتا ہے، کپڑے ناپاک ہے، ارے مسجد مت جاؤ، وہاں جائے گا تو لوٹال کے کھیل یاد دلائے گا، ناٹک یاد دلائے گا، ٹی وی اور موبائل کی یاد دلائے گا، کل ملا کے نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ اور اگر انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری داخل کرنے کے بعد میں اس عبادت کو عبادت رہنے نہیں دیتا، اور اس پر کوئی اجر و ثواب پھر انسان کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، فرمایا الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھاوا۔ انسان اگر عمل کرے اور پھر دکھاوے کے لیے کرے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ یار بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تو اس انسان کو اس عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ریاکاری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 4، وقت ضائع کرانا۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے وقت ضائع کرانا۔
جیسے بگی باغ کھلانے بٹھال دے، تاش کھلانے کے لیے بٹھال دے. اسی طریقے سے بہت سارے کھیل ہیں، والی بال کھلانا، کرکٹ میں لگا دے، پتنگ بازی میں، مرغے بازی میں لگا دے، اور نہ جانے کون کون سے کھیل ہیں جن کو لوگ کھیلتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو حضرات یہ ایسے کھیلوں میں مشغول ہو جانا انسان کا کہ جس میں وقت ضائع ہو، ثواب حاصل نہ ہو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اسے ایسے کاموں پہ لگا دیتا ہے کہ جس میں نہ ثواب ملتا ہے بلکہ عذاب ملتا ہے اور انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ ایک صحت ہے اور دوسرے خالی وقت ہے. انسان صحت کو اور خالی وقت کو اسی طریقے سے بیکار ضائع کر دیتا ہے. جب یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور جب سامنے بڑھاپا آتا ہے اور جب مشکلیں سامنے آتی ہیں، جس وقت میں کچھ کرنا تھا آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، انسان نہیں کر پاتا ہے، تو پھر انسان کو سوائے ندامت و شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا. پانچواں طریقہ، گناہ کو معمولی انسان کا سمجھنا. شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ انسان گناہ کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو گناہ کو معمولی سمجھوانا یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طریقے سے بدگمانی اور نفرت پھیلانا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی عرب میں اس کی عبادت کریں گے لیکن وہ ان کے درمیان فساد ڈالنے میں لگا رہے گا. اسی طریقے سے شک اور بے یقینی پیدا کرنا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. دل میں وسوسے آتے ہیں کہ یار دنیا کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، یہ کیسے پیدا ہوئی. تو پھر ہوتا ہے کہ یار دنیا کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو دل میں وسوسہ ڈالتا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منظر کے تعلق سے فرمایا، جب انسان کے دل میں یہ ہو، اس طریقے کے وسوسے شیطان ڈالے تو کیا کرنا ہے. حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں، یاتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے، من خلق ھذا، یہ کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، من خلق کذا، من خلق کذا. شیطان آ کر کہتا کس نے یہ پیدا کیا، کس نے وہ پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ آخر میں کہتا ہے، من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. میرے آقا فرماتے فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب تم اس حد تک پہنچو تو اللہ کی پناہ مانگو اور رک جاؤ، فوراً لا حول پڑھو اور آگے ذہن کو سوچنے سے بالکل روک دو. آگے بالکل مجال نہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ ساری باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ سارے وسوسے شیطان کی طرف سے. اسی طریقے سے فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جانا، کہیں ناچ ہو رہا ہے، کہیں اور ناجائز کام ہو رہے ہیں، کہیں کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، ایسے کاموں کی طرف لے جانا کہ جن کا دیکھنا سننا سارے کام ناجائز و حرام ہے، یہ شیطان ایسے گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو یہ شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. قرآن فرماتا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بس برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کا کام ہے برے کاموں کا حکم دینا، بے حیائی کا. اسی طریقے سے جلد بازی اور غصہ بھڑکانا یہ بھی شیطان کے طریقوں میں سے ہے. ان الغضب من الشیطان، نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ غصہ جلال یہ شیطان کی طرف سے، یقیناً غصہ شیطان سے ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے شریعت میں اس کا علاج بتایا، جب انسان کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. حضرات اس طریقے سے انسان کو غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور اسی کے طریقوں میں سے
ایک طریقہ یہ بھی ہے، نیکی کے کام میں ٹال مٹول کراتا ہے، اسے مؤخر کراتا ہے تاکہ انسان ارے بعد میں کر لینا، ارے ابھی تو ٹائم باقی ہے نماز میں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ارے ابھی تو 2 گھنٹے باقی پھر پڑھ لیں گے، پتہ چلا کہ ٹائم نکل جاتا ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ارے صدقہ کرنا، ارے یار کل کو دے دوں گا یار، آج پیسے میرے پاس کم، پتہ چلا ٹائم نکل گیا اور صدقے سے محروم ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، جلدی۔ قرب قیامت میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ رات کی اندھیری کے ٹکڑے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، فرمایا اس سے پہلے پہلے نیک کام کر لو۔ حضرات یہ طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے شیطان انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ شیطان کے مکر و فریب سے دور رہیں، اس لیے کہ شیطان خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اسے کوئی امید نہیں، محروم ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، جنت سے نکالا ہوا ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اسے جنت سے نکال دیا گیا اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ یہی چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کے زیادہ سے زیادہ افراد کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے داخل ہو جاؤں۔ اللہ اس کے شر و فتنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔